السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته۔ صحیح الترغیب و ترہیب کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا إلى المسجد، جو شخص صبح کے وقت مسجد آئے، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، اس کے مسجد آنے کی نیت کیا ہے؟ مسجد میں آنے کی اس کی نیت یہ ہے کہ وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کوئی خیر حاصل کرنا چاہتا ہے، دین کی کوئی بات حاصل کرنا چاہتا ہے، او یعلمہ، یا کسی کو دین کی بات سکھانا چاہتا ہے۔ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ مسجد میں آ رہا ہے، اس کی سوچ، اس کی نیت خیر کو، دین کو سیکھنا ہے، یا پھر کسی کو خیر کی اور دین کی بات بتانا ہے، جو اس نیت سے مسجد آتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان لہ کأجر حاج تاما حجته، ایسے آدمی کو مکمل ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد آئیں، نیت کیا ہے؟ ہم بیٹھ کے درس سنیں گے، دین کی بات سیکھیں گے۔ سیکھنے والے نہیں، سکھانے والے اللہ نے بنایا ہے۔ دین کا علم ہمارے پاس، ہم سکھا رہے ہیں، تو سکھانے کی نیت سے آ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں شخص کو، سیکھنے والے کو بھی اور سکھانے والے کو بھی، ایک مکمل حج کا ثواب دیتا ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے جب امام صاحب درس شروع کرتے ہیں، درس حدیث، درس قرآن بیان کرتے ہیں، تو ہماری نمازیوں کی اکثریت مسجد سے فرار ہو جاتی ہے۔ دین کی ایک بات سیکھنا، 5 منٹ مسجد میں بیٹھ کر کے دین کا علم حاصل کرنا ہم پر بہت بھاری پڑتا ہے۔ یہ کیوں بھاری پڑتا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری۔ دین کی ہم بات کوئی سیکھے، بہت ممکن ہے کہ وہ چیز ہمارے دل میں بیٹھ جائے، یہی ہماری جنت کا سبب بن جائے۔ دین کا علم حاصل کرنا جنت کے راستے کو آسان پانا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی دین سیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ تو دین کا علم سیکھنا چاہیے، کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جب کوئی درس حدیث ہو، درس قرآن ہو، مسجد میں کوئی دین کی تعلیم ہو، دین سکھایا جا رہا ہو، ایسی مجلسوں سے جڑنا چاہیے، ایسی مجلسوں میں حاضر ہونا چاہیے، دین کی بات سیکھنا چاہیے یا پھر سکھانا چاہیے۔ اللہ نے اگر ہم کو سکھانے والا نہیں بنایا ہے، ہم عام آدمی ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو اب تو ہماری اور بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم دین کا علم سیکھیں، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی بشارت سنائی ہے، بہت بڑی فضیلت بتائی ہے اس آدمی کے لیے جس آدمی کی نیت مسجد میں آنے کی یہ ہو کہ وہ دین سیکھنا چاہتا ہے یا دین سکھانا چاہتا ہے۔ ہم تو ہر روز مسجد میں آتے ہیں، ہم تو ہر روز مسجد میں آتے ہیں 5 مرتبہ، لیکن ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم صرف نماز پڑھیں گے، چلے جائیں گے۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر یہ ثواب نہیں ملے گا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے ہمارے دل میں نیت ہو کہ ہم دین کا علم سیکھیں گے یا دین کا علم سکھائیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل حج کا ثواب دے گا، مکمل حج کا ثواب دے گا۔
یہ غریبوں کا حج ہو گیا. مکہ تک جو نہیں پہنچ سکتے ہیں, مکہ تک پہنچنے کی طاقت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے رہا ہے, حج کا ثواب دے رہا ہے. گھر سے نکلیں, مسجد میں آئے, نیت یہ ہو کہ ہم دین کا علم سیکھیں گے, دین کا علم حاصل کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہم کو اور آپ کو بہت زیادہ اجر دے گا, حج کا ثواب ادا کرے گا. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم مسجد میں دروس کا اہتمام کریں, درس حدیث درس قرآن کی پابندی کریں, اور اس کے دروس سے فائدہ اٹھائیں, اور غور سے دین کی باتوں کو سنیں, سیکھیں, اس پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دے گا, جنت میں داخل کرے گا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو, آپ کو, سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.